209 دفعہ 209 دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو حبیب سے جوڑا. ربک 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 209 دفعہ. تیرا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا آدم، یا داود، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. نام سے پکارا. جب بھی اپنے حبیب کو پکارا نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے وجود کی قسم اٹھائی، زندگی کی قسم اٹھائی. لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. کسی تورات انجیل زبور کی قسم نہیں اٹھائی. قرآن جو میرے نبی پہ اترا اس کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید. کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے. لوگوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. میرے رب نے قسم اٹھائی، فلا، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے. میرے رب نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے نبی دیوانے نہیں ہیں، تم دیوانے ہو. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، میرے نبی شاعر نہیں ہیں، میرے رسول ہیں. بلا لیا، موت کا پیالہ پلا دیا. ایک اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مرے گی. اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج. اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا. وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی. زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا. زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا. پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے ختم. پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو. تو اللہ کہے گا اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے. یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا. پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرافیل، اسرائیل. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی، اسرافیل. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. کون باقی؟ ہن دی واری لگ گئی. ٹنگاں ہوندیاں بھی ہن جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں. کون باقی؟ اللہ اب تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی. اللہ تعالیٰ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی. باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا. میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا. وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں. باقی سب برباد ہیں. ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ.
کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکن فلیات ہے، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیات ہے، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں ہیں؟ ہٹو بچوں کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، سب نے مرنا. میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں. کیسے؟ 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا. آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی. حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سردرد، بخار سردرد، بخار سردرد. نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے. کنوؤں سے پانی لایا گیا. ام عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، ٹب، تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے. آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا. بخار میں کمی آئی. آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے. علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے. آپ ممبر پہ تشریف لائے. اب سننا اپنے نبی کی بات. لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو. کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو. کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے، اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے. جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے. سر در کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا. تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے کے. تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا. لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے.
سر کٹا کے بھی پڑھی جاتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں. میں کہا لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر. جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی. واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہ ہم قتل کریں گے. کہا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ آپ پہ بشکشی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی. وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، آئے ہائے کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر. تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سے اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے. لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین فرما رہے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16. باقی تو غلام تھے، جانیدار تھے. 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے. نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے. اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں. اور بورے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا. سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا. زمیندار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا. بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جاندی اللہ آپ پہ بشکے سی. یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ میرے اللہ کا حق ہے. عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے. اللہ الصمد، صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یؤتا. کوئی اس جیسا نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى.
وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والظهير لا غني له الأول الآخر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثار ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بل کھاتی ندی ہو.